دوسری چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ یہ جو سائفر کے اندر میں پھر سے واضح کر دوں کہ بڑے کلیئر قانون بنا ہوا ہے. سائفر ہوتی ہے فورن آفس کے اندر، جو سیکرٹ کوڈ وہ فورن آفس پہ رہتی ہے. یہ انسٹرکشنز ہیں کیبنٹ ڈویژنز کے. اس کے اندر کوئی اور کسی کے پاس وہ جو کوڈ والا سائفر ہے وہ نہیں جا سکتا. اور جو میرے پاس آیا تھا وہ مجھے پھر سے بلایا، بڑا اچھا ہے، ایف آئی اے کے سامنے پھر پیش ہوں گا. لیکن جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے وہ جو سائفر کے اندر چیز لکھی ہوئی تھی وہ پبلک کر دی. وہ پبلک تب ہوئی جب میں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سامنے رکھا، جو کہ ملک کا سیکیورٹی کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اس ادارے کے اندر پہلے رکھا. اس ادارے نے وہ سائفر کو دیکھا جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا، وہ نہیں جو کوڈ ہے، جو اس کا مفہوم تھا. اور اس ادارے نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کو ڈیمارش کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے اندرونی حالات میں مداخلت کی ہے. یہ جب نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہہ دیا، پھر سب کو پتہ چل گیا کہ کیوں کہا ہے. کیونکہ وہاں سے ایک ان کے آفیشل نے کہا کہ جناب عمران خان کو جب تک آپ ہٹائیں گے نہیں نو کانفیڈنس میں، تو پاکستان کے اوپر بڑی مشکلات ہوگی. تو یہ تھا اس کا. تو یہ سب کو پتہ چل گیا. اس کے بعد تو اس میں کیا سیکرٹ رہ گئی؟ پھر کون سی سیکرٹ میں نے وائلیٹ کی؟ تو یہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا سامنے. لیکن ایک چیز ہے کہ وہ جو سیکرٹ کو جو تھی وہ یاد رکھیں، اس میں گورنمنٹ بدلی گئی. یہ سازش ہوئی تھی میرے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف. اور جو وہ گورنمنٹ بدلی گئی، میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہوا کیا. آج پاکستانیوں کو کس چیز سے گزرنا پڑ رہا ہے. 16 روپے یونٹ بجلی تھی جب ہم گئے اپریل کے اندر. آج بجلی 50 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. آپ ذرا پوچھیں تنخواہ دار لوگوں سے کہ ان کے اوپر آج کیا گزر رہی ہے. یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہ جنہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی تھی. اور اصل انکوائری یہ ہونی چاہیے جو میں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا تھا، آپ کو انکوائری کرنی چاہیے کہ یہ قوم سے بہت بڑی سازش ہوئی ہے، قوم سے دھوکہ ہوا ہے. اور اس کا ذمہ دار جنرل باجوہ تھا. اور اس لیے کیونکہ وہ تھا، کسی نے جرت نہیں پڑی کسی کی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کی. آٹا 55 روپے 60 روپے سے پہنچا ہے آج کے جی 150 روپے پہ. سوچیں کہ یہ عام آدمی کی خوراک ہے آٹا. اس کے بعد چاول دگنی قیمت ہوگی جو چاول تھے. چینی، ہمارے دور میں بڑا شور مچا چینی چور. ہم نے انکوائری کروائی. چینی کی قیمت 80 روپے تھی، آج چینی 160 روپے پہ پہنچ گئی ہے. سارے جو بڑے بڑے شوگر مل مافیا ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں آج گورنمنٹ کے اندر. اور پھر یہ دودھ بڑا ضروری ہے کیونکہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. 150 روپے لیٹر سے گیا 230 روپے لیٹر پہ. اور دال جو عام آدمی کھاتا ہے 310 روپے سے 520 روپے پہ گئی ہے. 310 روپے کے جی سے 520 روپے کے جی پہ دال گئی ہے. یہ عام لوگوں کے کھانے کی چیزیں ہیں. یہ ذرا بتائیں کہ کون ذمہ دار ہے جس نے یہ جو ساری سازش ہوئی تھی. اور انشاءاللہ جب بھی انکوائری ہوگی ثابت ہوگا کہ بہت بڑی ایک چلتی ہوئی حکومت کو مشکل وقت سے جو پاکستان کو نکالتی گئی اس کو گرا کے تو یہ ہوا. میں آخر میں صرف چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میرا پیغام ہے، یہ جو پولیس والے، یہ جو نامعلوم افراد عام پلین کپڑوں کے اندر گھس جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، سارا گھر توڑتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، جو تشدد کرتے ہیں لوگوں پہ، جو ظلم کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں لوگوں کو جیلوں کے اندر، جنہوں نے سوشل میڈیا کے بچوں کو صرف ٹویٹس کے اوپر اٹھا لیا اور ان کو تشدد کر کے واپس بھیجا، جو صحافیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. عمران ریاض جو ابھی تک غائب ہے، پتہ نہیں کہ کدھر وہ گیا ہوا ہے. عدالتوں بھی بے بس ہو گئی ہیں. عدالتوں کے پاس بھی وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی وہ پروڈیوس کرو. ایک صحافی صرف اس لیے، اس نے تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی، لیکن صرف اس لیے کہ وہ ظلم کے سامنے سچ بول رہا تھا، اس کو اٹھا لیا. 4 پاکستان کے ٹاپ صحافی ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، ملک چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ وہ سچ نہیں بول سکتے تھے.
اور ان کے اوپر یہی قسم کا جو عمران کو پہلے اس کے اوپر تشدد کیا، پھر جو اب اس کو غائب کیا ہوا ہے، خوف پھیلایا ہوا ہے، باقی سارا میڈیا کنٹرول میں ہے۔ صرف وہ تب بول سکتے ہیں اگر عمران خان کی کوئی برائی ہو، پروپیگنڈا، وہ بول سکتے ہیں، وہ کوئی سچ نہیں بول سکتا آج۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ان میں سے جو ہم بڑے بڑے نام سمجھتے تھے کہ وہ صحاف کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، وہ بھی آج گھٹنے ٹیک کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس اور ہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز پہ، مجھے افسوس ہے جو کہتی ہیں ہم عورتوں کے لیے NGOs بنے ہوئے ہیں، ہم عورتوں کے لیے حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے پہلی دفعہ خواتین کو پولیٹکس میں لے کے آئیں، انہوں نے شرکت کرنی شروع کی، جلسوں کے اندر عورتیں آئیں، فیملیز آئیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہمارے ملک میں۔ یہ خوشائن چیز ہے کہ ملک کی جتنی بڑی پارٹیسپیشن ہوگی پولیٹکس کے اندر، اتنا بہتر وہ احتساب کریں گے حکمرانوں کا۔ جتنی زیادہ بڑی ٹرن آؤٹ ہوگی، اس کا مطلب کہ عوام نظر رکھ رہے ہیں حکمرانوں کے اوپر۔ تو اصل تو ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ عوام احتساب کرتی ہے، جو حکومت کرتے ہیں وہ دیکھتی ہیں ان کا۔ تو عوام تو آج پہلی دفعہ نکل رہی ہے، اس طرح ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے، عورتیں نکل رہی ہیں، اور ان عورتوں کے اوپر جان کے یہ تشدد کیا جا رہا ہے باقی عورتوں کو ڈرانے کے لیے کہ وہ نہ گھروں سے نکلیں، کہ وہ چپ کر کے سہم کے بیٹھ جائیں۔ تو کدھر گئی ہیں ہیومن رائٹس جو عورتوں کو ریپرزینٹ کرتی تھیں؟ کدھر ہیں وہ عورتیں؟ کیوں نہیں بول رہی کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ان عورتوں کے اوپر؟ وہ بیچاری صنم اور طیبہ، وہ تو تحریک انصاف میں ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ صنم کے خامد آیا، اس کو پکڑ کے لے گئے، اب ان کا گھر میں بچہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ دونوں کو پکڑ کے لے گئے۔ عمر چیمہ، اس کی بیوی، میں پھر سے کہتا ہوں وہ کینسر کی سفرر ہے، کینسر کی سے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، صرف اور صرف دہشت پھیلانے کے لیے کہ عورتیں گھروں سے نہ نکلیں۔ اور پھر سے کہ نہ یہاں بول رہی ہیں نہ باہر، بڑی فکر ہے افغانستان کی عورتوں کی، بہت فکر ہے۔ اور ہے ٹھیک ہے کہ اسکولوں میں سب سے زیادہ ملک کی بہتری ہوتی ہے جب عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اور پاکستان میں تو خاص طور پہ جب آپ کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہو تو اس کو روکتا ہی ہے کہ پڑھی لکھی، جب آپ کی بچیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں۔ لیکن کیوں فکر نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی عورتوں سے کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے۔ میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو مرضی آپ کر لیں، یہ آپ جو سب کچھ کر رہے ہیں، یہ جو سارا دہشت پھیلائی ہوئی ہے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور گھروں میں یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، یہ آج میرا دن یاد رکھ لیں، جب بھی الیکشن ہوگا آپ تحریک انصاف کو روک ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ لوگ اگر سہم بھی گئے نا، دلوں کے اندر ان جو فیصلے اور ذہنوں میں کر بیٹھے ہیں، وہ اس سے نہیں پیچھے ہٹنے لگے۔ جب ایک آبادی ایک طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، قوم کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی دنیا کی پاور اس کو روک نہیں سکتی۔ یہ صرف عارضی طور پہ آپ تھوڑی دیر لوگوں کو سہم جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے آپ ڈیلے بھی کر دیں، ابھی ڈرے ہوئے ہیں کہ جی ابھی نہ کرو الیکشن، آپ اگلے مارچ کر دیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ تحریک انصاف سویپ کرے گی الیکشن انشاءاللہ۔ مجھے جیل میں ڈال دیں، ڈسکوالیفائی کر دیں، جیتنا تحریک انصاف نے، کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے۔ اور یہ جتنے آپ حربے استعمال کر رہے ہیں، آپ تحریک انصاف کا ووٹ بینک اور بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں، قوم تو دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، اور قوم کے اندر غصہ ہے۔ ایک معاشی طور پہ ان کا قتل کر دیا ہے، ایک مہنگائی ان کو لے بیٹھی ہے، ایک یہ 30 سال سے وہ شکلیں دیکھ رہی ہیں جو ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر ان کا پڑا ہوا ہے، اور پھر ان کے اوپر خوف طاری کیا ہوا ہے کہ جناب ہم آپ مایوسی پھیلائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف جیت نہیں سکتی، عمران خان کے اوپر کانٹا مارا ہوا ہے۔ کانٹا صرف عوام کسی کے اوپر مارتی ہے، اور کوئی بھی انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا، کوئی بھی جب عوام کی رائے طے کر لیتی ہے، فیصلہ کر لیتی ہے عوام، آج تک دنیا کی تاریخ میں عوام کے خلاف کوئی نہیں جیتا۔ پاکستان زندہ باد۔